وما أن رسول من وجبت وجب لقرب ولكن الله ورزست رسول من جسل الله ونكن لسي قدير ما أفر على رسولي ورسولي إلا الكل ولا ورسولي ولا ذكر وزتيم ومسكين وسبين وزكون وإن وأتم وإن أنكم إنكم وتقول لنا ذكاب جو ماں پلٹتے نے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی طرف ان سے تم نے گھوڑے دلائے نہ اونٹ بلکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بخشا اپنے رسول کو جسے چاہتا ہے اللہ ہر چیز قدرت رکھنے والا جو مالک بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف اپنے قوم کے رہنے والوں کے اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے لتا داروں اور یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے ہے جو مال کے رزق کرتے ہیں تمہاری دولت مند کے دمان رسول سے ہم تمہیں عطا فرما دے جس سے تمہیں روکے تو ڈرتے جاؤ اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فی کی تعریف کو بیان فرما رہا ہے کہ معنی فی وہ ہے جو اللہ وہ ہوتا ہے جو رائے کے بغیر قبضے آ جائے جیسے بنو نصیر امور ہے مسلمانوں نے ان کے لیے جنگ نہیں کی تھی نہ دعوت و مبعث اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا میں لہاب ڈالا اور دب ڈالا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر دیا جس طرح چاہے لائے اور آیت سے مسلمانوں نے روک دیا منو سید اور اونٹ قدر اونٹ کوئی غالب نہیں آ سکتا ہر چیز تو رکھتا ہے اور تمام سے فتح ہے اور حکومت منو سید کی طرف سے ہیں واقع فن و نظیر کربا یا ہمارے فیا کے مصرف کا بیان ہو رہا ہے اس آیت میں ہے کہ امام احمد از عمر سے روایت ہے کہ ہمارے امن سیز میں سے جو اللہ تعالیٰ رسول کی طرف لوٹا جن پر مسلمانوں نے نہ تو گھوڑے دھلائے نہ اونٹ خالصاً حضور وسلم کے لیے ہیں آپ ان میں اپنے گھر والوں کو سال کا خرچ دیتے تھے اور جہاد کے لیے اسلحہ گھوڑا کی صرف کرتے تھے احمد بن متصل اس روایت کیا اور امام صاحب نے ابن ماجہ سے روایت ہے کہ ہم نے مطلع روایت ہے ابو داؤد نے مالی بن اوس کی ہے حضرت فاطمہ نے بلا بھیجا بے حاضر ہوا آپ ایک تنگدست چار پائی پر کھجور کے پتوں اور ساکوں سے بنے ہوئے تصیف ممائے مجھے دیکھ کہا تو آپ نے فرمایا کہ اے مالک تیری قوم کے سارے قصیدے کو حاضر ہوئے ہیں میں نے انہیں کچھ دینے کو کب دیا تو تم ان کو معاملی تقسیم کر دو میں نے عرض کیا اگر کسی اور کو کم فرماتے تو کیا اچھا ہی ہوتا آپ نے فرمایا تم تقسیم کرو اتنے میں آپ کا کلام اندر آیا اور عرض کیا امین مومنی حضرت اسمان بن عفان عبدالنمی اوف زبیبی امام صاحب وقت تصیف لائے کیا انہیں اندر آنے کی ضرورت ہے ہاں نہیں اور ضرورت نہیں وہ اندر آ گئے اور پھر دوبارہ امین مومنی حضرت عباس علی تشریف لائے حضرت علی تشریف لائے حضرت تعریف کر رہے تھے آپ نے فرمایا ہاں نہیں اندر وہ اندر آئے حضرت عباس سے فرمایا امین مومنی ہمارے درمیان میں فیصلہ کیجیے حاضر کسی نکاح میں امین مومنی ان دونوں فیصلہ کرو انہیں رات پہنچاؤ مالک بھی اس کا قول ہے کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ لوگ نیت سے آئے ہیں حضرت عمر نے کہا جلدی نہ کرو چل ٹھہر جاؤ اور پھر آپ انہوں کی طرف مترو ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کی حکومت زمین آسمان قائم ہے کیا تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا وارثہ نہیں ہوتا ہم جو چھوڑ جائے صدقہ ہے انہوں نے کلا کیا حضرت علی اور حضرت عباس سے مترو فرمایا میں تمہیں رب کی قسم دیتا ہوں جس کی حکومت زمین آسمان قائم ہے تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمارے ورثہ نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جائے صدقہ ہے اور ان دونوں نے اقرار کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ رسول کی خصوصیت فرمائی اور فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنو نصیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اللہ کی قسم نہ آپ کی تم پر ترجیح ہے نہ کوئی خودساری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اہل خانہ کا نقطہ لے لیا کرتے تھے اور مسلمان کی بت کا ہوتا تھا چاروں طرف متر ہوئے اور میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ جس کے صدقے میں زمین آسمان ہے کیا تمہیں یہ علم ہے کہ انہوں نے کہا ہاں پھر ان دونوں نے پوچھا کہ انہوں نے بھی کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور حضرت بکر نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں
تم یہ دونوں ابو بکر کے پاس آئے اور تم اپنے بھتیجے کے مال کے والد طرف کر رہے ہو، اپنی بیوی کے والدین کی ملاس مانگ رہے ہو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ہمارا اور یہ واسطہ تسلیم نہیں ہوتا جو چھوڑ جائے صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ابو بکر اسد اور نباس نیکار تباہ کرنے والے ہیں۔ ابو بکر نے اس مال کی تدبیر لے لی اور جب فوت ہو گئے تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا ولی ہوں، اب میں وہ مال کچھ حصہ میری تولید میں رہا۔ پھر تم دونوں آئے اور تمہارا مسئلہ ایک ہے، مجھ سے مانگو جو آپ مانگا اور تمہیں صد تیار ہوں۔ تم اسی طرح کرو، اسی طرح حضور سے خرچ کرتے ہو، تم صد ہے اور تم آئے اور اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس کے علاوہ فیصلہ نہیں کروں گا، قیامت قائم نہیں ہو اگر تم یقینی واپس ہے۔ اور امام احمد نے ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کھجور کے درخت دے دیا کرتے تھے۔ بنو قریظہ بنو فتح ہوا تو سرکار امان واپس کرنے لگے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے بھی مجھے بھیجا ہے، دوسروں کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کرو ہمارا سارا مال کچھ اس سے جتنا چاہے ہمیں واپس فرما دیے۔ آپ وسلم نے یہ سب کچھ میں جمن کو عطا فرما دیا اور میں نے سرکار سے پوچھا تھا، آپ نے یہ سب کچھ مجھے منعمت فرمایا اور میرے جمن آئی، انہیں پتہ چلا تو آپ نے کپڑا میری گردن میں ڈال دیا اور فرمانے خدا کی قسم جس کے سوائے کوئی محبوب نہیں تمہیں اور سبھی مجھے دیا جو اچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن جمن نے تمہیں یہ چیزیں بدلا دے دیا۔ وہ کہتی ہیں ہرگز نہیں اور تمہیں بدلا آج تک میرا خیال ہے جب تقریر ہے مخر اور اسے مصرف ہے اور صورت نفاذ میں بحث جہاں تک میں ضرورت نہیں۔ وقول ہم نے مال فیا سے مصرف بیان کیا اور اگی حکمان نہ بن جائے، خواہشات کے مطابق فقراء کو کچھ نہ دیں۔ وَقُولَ رسول کو جو حکم دیں تو جسے لوگ لیں اور اجتناب کرو، بلائی کا حکم دیتے ہیں اور بلائی سے روکتے ہیں۔ ابن عاطب سے ایک عورت حضرت ابن مسعود کی بارگاہ میں آئی تو دریافت کیا مجھے پتہ ہے کہ آپ سے گود میں بہادر سے جو بغن نے منع کیا، کیا آپ نے سنت میں کوئی دلائل پائی ہے؟ آپ نے وہ کتاب اللہ بھی اور اب حدیث میں بڑے کی ممنت ہے۔ اس عورت نے کہا اور خدا کی قسم دونوں نوعوں کی دماغ قرآن مجید ہے، اس کے رزق کا دھنی مجھے نظر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم پڑھائے اور پھر کہا ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا آپ بہادر سوئی ہے۔ اس عورت نے کہا آپ کے گھر میں خود دکھو اور پھر تمہیں نیک برائی کی وصیت کی اور میں پہ خلاف ہے۔ امام میں ممدب سود اللہ تعالیٰ نفر گدنوں اور گدنوں والیوں میں جو بگاڑ حسن خوبصورت دانتوں کسی کرنے والوں تحقیق بدلنے والوں نہ فرمائی۔ اور بنو اسد کی ایک عورت کا جس کا نام جعقوب تھا، وہ اپنے گھر میں بس انہیں بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ وہاں میں اس عورت میں لعنت کیوں نہیں کروں جس پر اللہ رسول کی لعنت فرمائی، اس سے پورا قرآن پڑھ لیا کرو، مجھے تو حکم نہیں۔ آپ اگر اور ورنہ تو رسول آپ نے کیوں نہیں آپ سے منع فرمایا؟ وہ کہنے لگے میرا خیال ہے بیویاں ایسی ہوتی ہیں، میں جاؤ دیکھو اور پھر میرا گھر نہ ہوتی ہیں۔ ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز کو کم دوں تو جس طرح اطلاعات اس پہ عمل کرو اور جس طرح روک دو استناب ہے اور اور لانے کا شدید ہے۔